الرحمن الرحیم۔ متانی صاحب آپ کو ٹائم دیں گے آپ کو۔ شکریہ جناب چیئرمین، آپ نے اس اہم موضوع پہ مجھے اظہار خیال کا موقع فراہم کیا۔ جناب چیئرمین، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج پوری دنیا کورونا وائرس جیسے اس موذی مرض کا شکار ہو چکی ہے۔ ایک منٹ جی سرور خان، آرڈر ان دی ہاؤس جی، سینئر لوگ بیٹھے ہیں جی، آرڈر ان دی ہاؤس جی، شیر اکبر خان صاحب۔ پوری دنیا میں تقریباً 3 لاکھ اموات ہو چکی ہیں، 40 لاکھ سے زیادہ لوگ اس موذی مرض کا شکار ہو چکے ہیں۔ پاکستان اس ریجن کا وہ ملک ہے الحمدللہ اگر کمپیریزن کیا جائے تو نسبتاً کم ترین سطح پہ 37,000 لوگ اس بیماری کا شکار ہوئے ہیں، اور جو فگرز آج صبح تک کی ہیں کہ 803 لوگ جام شہادت نوش فرما چکے ہیں۔ ہم افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں ان تمام اموات پر، پاکستانیوں کی ان شہادات پر، چاہے ان کی شہادت پاکستان کے اندر ہوئی ہو یا بیرونی ممالک میں ہو۔ ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور ان کے لواحقین کے لیے صبر و جمیل کی، تحمل کی، برداشت کی بھی دعا کرتے ہیں۔ انہی حالات کی وجہ سے جناب اسپیکر میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا، اپنے آپ کو کنفائنڈ رکھوں گا اپنی منسٹری کے حوالے سے، اور بیسیکلی میں ایک پالیسی سٹیٹمنٹ بھی دینا چاہ رہا تھا۔ وہ فیکٹس اینڈ فگرز بھی آپ کے سامنے اس معزز ایوان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور دوسری بات، کل سے میں اپنی ساری زندگی میں پہلی بار بڑی خبروں کی زینت بنا ہوں، بریکنگ نیوز میں آ رہا ہوں، اس معزز ایوان کا ممبر ہوں، اور میں اپنی پوزیشن کی کلیریفیکیشن بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو میری استدعا ہوگی کہ عام ممبران سے ہٹ کے کوئی 2-4 منٹ اضافی مجھے عنایت فرمائیے گا۔ جناب اسپیکر، جیسے میں نے صورتحال آپ کے سامنے رکھی کہ پوری دنیا اس موذی مرض کا شکار ہوئی اور پوری دنیا نے ایوییشن آپریشنز چاہے ڈومیسٹک ہوں چاہے انٹرنیشنل ہوں انہیں سسپینڈ کیا۔ اسی طرح 21 مارچ کو پاکستان نے بھی انٹرنیشنل آپریشنز اور ڈومیسٹک آپریشنز سسپینڈ کیے، لیکن 1 لاکھ کے لگ بھگ جو سٹرینڈڈ پاکستانیز تھے، جن میں عمرہ زائرین بھی تھے، جن میں زیارات کے زائرین بھی تھے، جن میں تبلیغی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ہمارے بھائی بھی تھے، جس میں دنیا کے مختلف ممالک میں قیدی ہمارے پاکستانی دوست بھی تھے، جس میں پوری دنیا میں ہمارے بچے جو تعلیم و تربیت ہائر ایجوکیشن کے لیے دنیا کی مختلف یونیورسٹیوں میں گئے وہ تھے، ان کی طرف سے پریشر تھا، ان کے والدین کی طرف سے پریشر تھا۔ تو حکومت کی باقاعدہ اجازت کے بعد ہم نے انٹرنیشنل آپریشنز شروع کیے، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا پریورٹی، سب سے ٹاپ پریورٹی تو ہم نے اپنے ان لوگوں کو دی، ان اوورسیز پاکستانیوں کو دی جو وزٹ ویزا پہ تھے، اوور سٹے جن کا ویزا ہو چکا تھا، ویزا جن کا ایکسپائر ہو چکا تھا، یا جنہیں ملازمتوں سے برخاست کر دیا گیا تھا، یا ہمارے وہ سٹوڈنٹ
جن کی یونیورسٹیاں بند ہو چکی تھیں، ہاسٹلوں پہ تالے لگ چکے تھے، ان لوگوں کو واپس وطن لانا تھا، یا ہمارے وہ تمام زائرین جو دنیا کے مختلف ممالک میں موجود تھے انہیں لانا تھا. تو ہم نے اسی حوالے سے اپنی ترجیحات طے کی، اور مجھے خوشی ہے کہ عمان اور یو اے ای سے قیدی بلا معاوضہ پاکستان لائے گئے. اسی طرح سعودی عربیہ اور عراق سے مذہبی زائرین کو واپس لایا گیا. اسی طرح جو ہماری تبلیغی جماعتیں سوڈان، کینیا، تنزانیہ اور دیگر ممالک میں موجود تھیں، ہزاروں تبلیغی حضرات کو بھی واپس لایا گیا. اور اسی طرح جو ہمارے بچے دنیا کی مختلف ممالک میں مختلف یونیورسٹیز میں زیر تعلیم تھے، ہاسٹل بند ہونے کے بعد، یونیورسٹیز بند ہونے کے بعد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، انہیں واپس لایا گیا. اور یہ بتاتے ہوئے بھی مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ٹوٹل اگر دیکھیں ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے ٹیکنیشینز، ہمارے پیرامیڈکس جو فرنٹ لائن سولجر کا کردار ادا کر رہے ہیں، جو اس موذی مرض کا شکار ہو رہے ہیں، ہمارے ڈاکٹرز کی شہادتیں ہوئیں، ہمارے پیرامیڈکس کی شہادتیں ہوئیں. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے ان تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو. اسی طرح میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ سیکنڈ فرنٹ لائن وہ ایوییشن ڈویژن تھا، وہ ہماری سول ایوییشن اتھارٹی کے لوگ تھے، اے ایس ایف کے لوگ تھے. ہماری بھی 16 شہادتیں ہوئیں، اے ایس ایف کے لوگ شہید ہوئے، ایوییشن ڈویژن کے لوگ شہید ہوئے. ہم انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن ہم نے کوئی کمزوری نہیں دکھائی، دن رات محنت کی، کوشش کی. اور الحمدللہ ان دنوں میں تقریباً 181 ان باؤنڈ فلائٹس 27 ممالک میں چلائیں اور 25,534 پیسنجرز کو اپنی منزل مقصود تک پہنچایا. اور اسی طرح آؤٹ باؤنڈ فلائٹس ان کی تعداد بھی 181، جبکہ پوری دنیا میں ایوییشن آپریشن سسپینڈڈ ہیں، لیکن ہم نے آپریشن جاری رکھے. جو ہمارے بھائی باہر جانا چاہتے تھے انہیں باہر اپنی اپنی ڈیسٹینیشنز پہ پہنچایا، اور جو ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی واپس آنا چاہتے تھے انہیں واپس اپنے ملک میں بھی پہنچایا. اور اسی طرح اب بھی ہمارے پروگرام میں، جیسے کہ احسن اقبال صاحب نے فرمایا کہ جو اب 14 مئی سے لے کے 22 مئی تک ایک ہفتے کا ہم نے پروگرام دیا ہے، 7,000 پاکستانیوں کو، سٹینڈرڈ پاکستانیوں کو دنیا کے مختلف ممالک سے ہم واپس لا رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ عیدیں اپنے پیاروں کے ساتھ کریں گے. اور یہ بھی مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ پچھلے اتوار میں امریکہ کا آپریشن ڈائریکٹ فلائٹ سسپینڈ ہو گئی تھی. ہماری پی آئی اے اتھارٹیز کی محنت کوششوں سے، ہماری حکومت کی کوششوں سے، فارن آفس کی کوششوں سے وہ فلائٹس بحال ہوئیں. اسپیشل 12 ڈائریکٹ فلائٹس آج امریکہ میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو بھی واپس لا رہی ہیں. تو میں اس حوالے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی قسم کی بھی کوئی کوتاہی ہمارے اینڈ پہ نہیں ہے. اس محاذ پہ ہمارے لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اپنے وقت کی قربانی، اپنی جانوں کی قربانیاں، اپنے صحتوں کی قربانیاں دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ووہان اور چائنا میں پھنسے ہوئے ہمارے وہ بچے جن کے لیے ان کے والدین بہت پریشان تھے، ہمیں بھی کوستے تھے، برا بھلا کہتے تھے، انشاءاللہ تعالی 18 مئی کو چائنا فلائٹ جا رہی ہے، ووہان فلائٹ جا رہی ہے، اور 250 پاکستانی بچے چائنا سے بھی واپس سرور خان صاحب پاکستان وائنڈ آئیں اپ گے کریں جی، اور عیدیں کیونکہ آج اپنے پیاروں کے ساتھ سب کریں گے. ممبران نے تو تقریریں کرنی یہ جناب چیئرمین میں چاند ایک حقائق آپ کے سامنے اپنے ایوییشن ڈویژن کی طرح رکھنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں جس طرح پوری دنیا کی معیشت تباہ و برباد ہوئی ہے،
پاکستان کی معیشت بھی انڈر سٹریس ہے. میں صرف اپنے سیکٹر کی بات کرتا ہوں کہ پی آئی اے جو کہ پہلے 3 بلین ماہانہ خسارے میں چل رہی تھی، پری کرونا ہماری بیسٹ مینجمنٹ کی وجہ سے وہ خسارہ کم ہو کے 3 ارب ماہانہ سے 1 ارب رہ گیا. لیکن بوجہ کرونا آج ہمارا خسارہ 5 ارب ماہانہ تک پہنچ چکا ہے پی آئی اے کا. اور اسی طرح تقریباً سول ایویشن اتھارٹی جو اوور فلائنگ چارجز، پارکنگ چارجز، ارائیول چارجز لیا کرتی تھی انٹرنیشنل فلائٹ سے، تقریباً 2.5 بلین ویکلی خسارہ برداشت کر رہی ہے. لیکن اس میں بھی ہمارا ایویشن سیکٹر کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. تو جناب اسپیکر یہ چند فیکٹس اینڈ فگرز تھے جو میں کہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. دوسری اہم بات سر، جو کل سے میں خبروں کی زینت ہوں، مجھے تو خوشی ہے کہ خبروں میں آیا ہوں، اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے، میں تو اپوزیشن کی طرح سٹ پٹاؤں گا نہیں، نیب کو برا بھلا نہیں کہوں گا، کسی کو برا بھلا نہیں کہوں گا. میں تو کہتا ہوں کہ وہ میرا بہترین دوست ہے جس نے میری کسی کوتاہی، میری کسی خامی، کسی غلطی کی ہو سکتا ہے نشاندہی کی ہو. اس ویریفیکیشن سے، نیب کی اس ویریفیکیشن سے جناب چیئرمین، مجھے تو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ میں گزشتہ 4 دہائیوں سے پالیٹکس میں ہوں، اور نیب نے جو کارروائی کرنی ہے ضرور کرے. میں نیب کے اس ایکشن کو ویلکم کہتا ہوں. دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ نیب خود مختار ادارہ ہے، نیب کو انکوائریز کرنی چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے، اکراس دی بورڈ کرنی چاہیے. اپوزیشن کی اگر اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے تو ساتھ ہی ساتھ حکومتی بینچوں کی بھی ہونی چاہیے. اپوزیشن میں رہنے والوں کی اگر جی اکاؤنٹیبلٹی ہو مرتضی رہی ہے بادشاہ بیٹھے، ان کو تو سنیں. ہمارے وزراء کی بھی ہونی چاہیے. آپ تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں جی مرتضی بادشاہ. سرور خان صاحب وائنڈ اپ کریں. جناب چیئرمین، وائنڈ اپ کریں جی. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، جنہ کھادیاں گاجراں انہاں دے پیٹے پیڑ، اے پیڑ ضرور پینی ہے، اے پیڑ ضرور اٹھنی ہے. ضرور میرا احتساب ہونا چاہیے، ضرور ساڑھے انہاں بینچاں دا احتساب ہونا چاہیے، ضرور ساڑھی وفاقی کابینہ دا احتساب ہونا چاہیے. لیکن ضرور احتساب جنہ 3 دفعہ وزارت عظمیٰ اس ملک دیا انجوائے کیتیاں، 2 ہاتھاں نال اس ملک کا لٹیا، اس غریب قوم دا خون چوسیا، انہوں دا بھی احتساب ہونا چاہیے. احتساب ضرور ہونا چاہیے. 3 بار وزارت عظمیٰ انجوائے کرنے والوں کا احتساب ہونا چاہیے. احتساب ضرور ہونا چاہیے. جی 6 بار وزارت اعلیٰ سرور رکھنے خان والوں کا صاحب تشریف احتساب رکھیں. ہونا چاہیے. احتساب ضرور ہونا چاہیے، میرا بھی ہونا چاہیے، ہم سب کا ہونا چاہیے. احتساب 6 بار وفاقی وزیر بننے والوں کا بھی ہونا چاہیے. عباسی صاحب حوصلہ رکھو، سرور حوصلہ خان صاحب رکھو، بیٹھے، تشریف رکھیں جی. حوصلہ رکھو. تھینک یو جی. سر ایک منٹ، تھینک یو جی. تو جناب سر، جناب چیئرمین، جی اس میں میں سرور خان صاحب تشریف رکھیں. جناب چیئرمین، میں نے تو کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی. جی تشریف رکھیں جی. دیکھیں نا، اگر یار میری بات سن لیں، میری بات سن لیں، بات سن لیں، بات سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے، بات سننے کا حوصلہ. جناب خان صاحب کی بات، سرور خان صاحب کی بات جو ہے وہ پوری سنی جائے، ورنہ ہم لوگ کسی کی بات یہاں پہ نہیں سنیں گے. جناب چیئرمین، ہم لوگ نہیں الاؤ کریں گے سر. آپ ان کی بات پہ ہم لوگ ان کی بات سنتے ہیں، حوصلہ کریں، ان کی بات سنیں گے. سرور خان صاحب وائنڈ اپ کریں جی، وائنڈ اپ کریں جی. ہم لوگ دیکھتے ہیں کوئی بات کرتا ہے آگے. آپ وائنڈ اپ کریں جی. ہم لوگ نہیں جناب چیئرمین، جناب چیئرمین، میری بات سن. جناب عباسی صاحب کیوں غصے ہوتے ہیں؟ جناب چیئرمین، جناب چیئرمین، ٹھیک بات کر رہے ہیں. دیکھیں،
सरवर खान साहब आप वाइंड अप करें, बड़ा अच्छा सर, माहौल हमारे- चल रहा है, हमारे जिस members मकसद को के क्यों लिए interrupt कर रहे हैं? इजलास बुलाया गया उस मकसद पे रहें जी। थैंक यू जी। हमारे जनाब- मेंबर को क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? हमारे मेंबर्स को क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? जनाब चेयरमैन, मैंने तो किसी के खिलाफ सबको बात टाइम मिलेगा जी, सबको टाइम मिलेगा, जनाब सबको टाइम चेयरमैन, मिलेगा। मुझे बैठे अपनी जी। बात मुकम्मल करने मौलाना साहब टाइम मिलेगा जी, आपके पास जनाब 1 मिनट। चेयरमैन 5 मिनट आखिर नहीं, 5 आखिरी मिनट है 5 जी, मिनट जनाब लास्ट चेयरमैन। मिनट जी। जनाब आप चेयरमैन 5 मिनट। जनाब चेयरमैन, जैसे मैंने अर्ज किया कि मैं गुज़श्ता 5 दहाइयों से सियासत में हूँ, मैं और मेरा खानदान। जो मैंने इनहेरिट किया है, जो मैंने इनहेरिट किया है और जो मैं आज हूँ, मेरे इस मुअज़्ज़ज़ ईवान से ये अपील है, वेरिफिकेशन होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। जो मैंने इनहेरिट किया है वो 1970 से लेके 2020 तक जो आज मेरे पास है, इस मुअज़्ज़ज़ ईवान और इस पूरी कौम के सामने रखा जाए, मेरी अपील है, मेरी अपील है। और वो मीडिया यार बात तो सुन ले। जनाब चेयरमैन, सरवर खान साहब बस मेरे ख्याल में यार मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपको तकलीफ मेरे किस को बात खत्म की करो। है? किस बात की तकलीफ है? शर्म करो, या करो, हौसला करो, सब्र करो, बर्दाश्त करो। चोरों, हालात को फेस करो, हालात का मुकाबला करो। दोनों हाथों से इस मुल्क को लूटा है, इस गरीब को सरवर खान साहब, आप हिसाब देना होगा। वाइंड अप करें जी, वाइंड अप जनाब, करें, मैं तो अपने वाइंड आप अप को करें, क्योंकि टाइम जनाब बहुत चेयरमैन, सारे मेम्बरान हैं जनाब चेयरमैन, और मैं तो अपने जुम्मे का वक्त है। जनाब चेयरमैन, मैं तो अपने आप वाइंड को- अप करें जी, आखिरी मिनट है जनाब जी। चेयरमैन, कोई ये नहीं कहता, मैं तो अपने आप को, अपने सारे खानदान को एहतसाब के लिए पेश कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ना सिर्फ मेरा एहतसाब करो, मेरी सारी फेडरल कैबिनेट का एहतसाब करो, हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन लेकिन सरवर खान साहब, थैंक यू यार वेरी मच मेरी जी। बात सुने Thank you. जनाब जी। चेयरमैन, जनाब चेयरमैन, बात सुने, बात पूरी करने दें। लेकिन सर, जहां तक मैं ये मुतालबा कर रहा हूं कि 1970 से लेके ऑनवर्ड हिसाब किया जाए, तसाब किया जाए, वेरिफिकेशन की जाए, इंक्वायरी की जाए और इस मुअज़्ज़ज़ ईवान को बताया जाए। लेकिन साथ ही साथ मेरी ये साइड, मेरे ये भाई, काबिल एहतराम भाई, जो सब्र का दामन छोड़ चुके हैं, इन्हें भी 85 से ऑनवर्ड इक़्तिदार के मजे ले रहे हैं। 3 बार वज़ारत उज़्मा ली, 6 बार वज़ारत आला ली, 6 बार वफाकी वजीर रहे। इनका भी एहतसाब होना चाहिए और ये चीखो पुकार नहीं होनी चाहिए। अगर मैं हुकूमती रुकन होने के नाते thank you very वेलकम much कह जी। रहा हूँ, Thank you जी। एहतसाब को वेलकम कह रहा हूँ, Thank मैंने you। भी एहतसाब को वेलकम कहना चाहिए। जी, बहुत मेहरबानी। थैंक यू।